امریکہ میں پیٹرک کومز نامی ایک آدمی کو جنک میل موصول ہوئی۔ اس میں $95,000 کا چیک تھا۔ اس نے مذاق کے طور پر اس جعلی چیک کو بینک میں جمع کروانے کا فیصلہ کیا۔ اس چیک پر واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ یہ اصلی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے اس کو جمع کروا دیا۔ جمع کرواتے وقت اس نے چیک کی پچھلی سائڈ پر ایک اسمائلی فیس بھی بنا دیا۔ چیک جمع کروانے کے بعد اسے امید تھی کہ بینک سے اسے کال آئے گی اور اس کے مذاق کی تعریف کی جائے گی، لیکن اسے کوئی کال نہیں آئی۔ اسے 3 دن بعد پیسوں کی ضرورت پڑی۔ رقم لینے بینک گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے بینک میں $95,000 جمع کیے جا چکے ہیں۔ یہ بینک کی بہت بڑی غلطی تھی، لیکن اس کے لیے بہت بڑا حیرت کا جھٹکا بھی۔ اس نے دوستوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ دن انتظار کرو، چیک خود ہی باؤنس ہو جائے گا۔ لگ بھگ 3 ہفتوں کے بعد یہ بینک مینیجر کے پاس گیا۔ اس سے اس معاملے پر بات کی تو مینیجر نے کہا، قانون کے مطابق اگر ایک چیک پاس کر دیا جائے تو 10 دن کے بعد اسے باؤنس نہیں کیا جا سکتا۔ وہ شخص تسلی کے لیے لائبریریوں میں گیا اور بینکنگ کی کتابوں کو کھنگالنا شروع کر دیا۔ اسے یہ جان کر اور بھی حیرت ہوئی کہ بینک مینیجر غلطی پر تھا۔ امریکی قانون کے مطابق 24 گھنٹے بعد چیک کو باؤنس نہیں کیا جا سکتا۔ بینک کی غلطی سے آنے والی اب ساری کی ساری $95,000 کی رقم اس کی تھی۔ یہ اس رقم کو جیسے چاہتا استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس نے کیش چیک کے ذریعے یہ رقم نکلوائی اور اسے سیف ڈپازٹ میں رکھ دیا اور امید کرنے لگا شاید بینک کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اسی دوران اسے جنک ای میل بھیجنے والے کا بھی خیال آیا۔ اسے لگا کہ اس نے ہزاروں لوگوں کو یہ چیک بھیجے ہیں اور اب تک کئی ملین ڈالر اس کے اکاؤنٹ سے اڑ چکے ہوں گے۔ اسے امید تھی کہ جنک میل بھیجنے والے کو ضرور اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ ضرور اپنے پیسے واپس مانگے گا، لیکن ادھر سے بھی اس کو کسی بھی قسم کی کوئی کال موصول نہیں ہوئی۔ اب دوسری طرف بینک کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور تقریباً 1 مہینے کا وقت گزر چکا تھا۔ انہوں نے مہذب طریقے کی بجائے بدماشی کا طریقہ کار اپنایا۔ ایک ریٹائرڈ فوجی کو اس کے گھر بھیج دیا جس نے آ کر اس شخص کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اب اس شخص کی بھی ضد بن گئی، جب تک بینک تحریری طور پر اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرے گا تب تک وہ بینک کی رقم واپس نہیں کرے گا۔ اب بینک والے بھی بڑے ضدی تھے، انہوں نے اس کی طرف سے اس شرط کو قبول نہیں کیا۔ الٹا بینک نے پیٹرک کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کر دیا۔ بینک کے دعویٰ کرنے کی دیر تھی کہ پورے امریکہ میں یہ ایک نیشنل ایشو بن گیا۔ بڑے بڑے وکلا اس پر تبصرہ کرنے لگے، بینکنگ قوانین کی کتابیں کھنگالی جانے لگیں، ٹی وی ٹاک شوز میں یہی معاملہ موضوع بحث بن گیا۔ پیٹرک کومز امریکہ میں اب ایک سیلیبریٹی کی حیثیت رکھنے لگا تھا۔ لوگ بینکوں کے رویے سے پہلے ہی تنگ تھے، وہ پیٹرک کے حامی بن گئے۔ بینکوں پر الزام تھا کہ وہ صرف اپنے حقوق اور پیسے کی حفاظت کرتے ہیں۔ پیٹرک کو ایک بار پھر بینک کی طرف سے دھمکیاں دی گئیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بینک اپنی غلطی تسلیم کرتا اور شرافت سے اس سے اپنے پیسے واپس لے لیتا، لیکن بینک والوں نے بدماشی کا راستہ چنا، پیٹرک کے خلاف کیس بھی کیا اور اسے دھمکیاں دینے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ اب پیٹرک کو بھی ضد ہو چکی تھی، اس نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس کو کیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سیلیبریٹی تو پہلے ہی بن چکا تھا، لہٰذا اس نے امریکہ کی مختلف ریاستوں میں سٹینڈ اپ کامیڈیز کرنا شروع کر دی۔ اس کے سٹینڈ اپ کامیڈیز کے شوز بہت زیادہ کامیاب ہونے لگے، یہ خوب پیسے کمانے لگا۔ یہ اپنے شوز میں لوگوں کو بینکوں سے متعلق لطیفے سنا کر ہنساتا اور اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی بتاتا، جسے سن کر لوگ ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ یہ 1995 کی بات ہے۔ پیٹرک نے بینک کی خوب ناک رگڑوائی، لیکن پیسے واپس نہیں کیے۔ اس کی ایک ہی شرط تھی کہ اسے لکھ کر دیا جائے کہ بینک سے غلطی ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں خوب جگ ہنسائی کے بعد آخرکار 6 مہینے بعد بینک کو احساس ہو ہی گیا کہ انہیں اس شخص سے لڑائی بہت مہنگی پڑ رہی ہے۔ آخرکار بینک نے تحریری طور پر اپنے لیٹر پیڈ پر غلطی تسلیم کی، جس کے بعد پیٹرک کومز نے بینک کی رقم واپس کر دی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو پیٹرک کی عمر 29 سال تھی، آج وہ 56 سال کے ہیں اور ایک کامیاب مصنف، رائٹر اور موٹیویشنل سپیکر ہیں۔ ان کی بینک کے ساتھ اس جنگ کی کہانی صرف 1995 میں رقم کی واپسی کے ساتھ ہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ آج بھی یہ کہانی بھرپور طریقے سے سنائی جاتی ہے۔ جب بھی بینکوں کی جانب سے کوئی گڑبڑ کی جاتی ہے تو یہ کہانی ایک بار پھر دنیا کے سامنے آنے لگتی ہے۔ 2008 کے معاشی بحران کے دور میں پیٹرک نے یہ کہانی خوب بیچی۔ آئرلینڈ کے بینکوں میں بحران نے جنم لیا تو پوری اکانومی کا بھٹا بیٹھ گیا۔ حکومت کی جانب سے بینکوں اور معیشت کو بچانے کے لیے 64 ارب یورو کا بیل آؤٹ پیکج دیا گیا۔ آئرلینڈ میں جب معاشی ابتری کی صورتحال پیدا ہوئی تو ایک بار پھر پیٹرک کومز کو اپنی 1995 کی کہانی سنانے کے لیے مدعو کیا گیا۔ انہوں نے کئی شہروں میں انتہائی کامیاب
कामयाब स्टैंड अप कॉमेडीज के शो किए और लोगों को उस बैंक के वाकयात सुनाकर खूब महसूस किया और लाखों डॉलर्स कमाए। इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल चल रही है, इससे भी यही लगता है हमें भी पैट्रिक कॉम्स को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मदऊ करना चाहिए और उनसे हमारे बैंकिंग सिस्टम और इसमें मौजूद लोगों को एक्सपोज करने का इससे लाइटर नोट पर बेहतरीन मौका नहीं हो सकता। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।